باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 201 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس بار 2-3 دن کا جو تعطل ہو گیا میرے اس پروگرام میں، اس کی وجہ نیٹ کی خرابی تھی۔ نیٹ کے لحاظ سے دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اور ہمارے یہاں آئے دن نیٹ خراب ہوتا ہے، ٹیلی فون خراب ہوتے ہیں، چیزیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ معمولات زندگی برقرار نہیں رہ سکتے، کہیں نہ کہیں کوئی خلل کمی واقع ہوتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ آزادی کے 73-74 سال کے بعد ہمارا عالم ہے، جبکہ بعض ممالک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اور وہ دنیا میں صف اول کی قومیں شمار ہوتی ہیں، اور ہم صف اول چھوڑ کے آزادی کے وقت جو ہمارا جذبہ تھا، جو کیفیت تھی، وہ بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے نااہل اور ناقص اور بدعنوان حکمرانوں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو ایک بات آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے صدر ہیں عثمانی صاحب۔ انہوں نے مجھ سے ایک فرمائش کی، میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ بھی مسائل مجھے بتائیں، تو انہوں نے عذرائے کرم مجھے بتایا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ گلستان جوہر میں بہت سنگین ہے۔ ویسے تو سارے ملک میں ہے اور سارے پاکستان میں ہے، لیکن ہمارا علاقہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ذرا سا موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، تو ان سے تاخیر کی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع کو میں لوں گا عثمانی صاحب سے۔ نہایت ہلال عثمانی صاحب ہیں، نہایت ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ آج چونکہ بہت اہم موضوع، روزانہ ایک سے ایک موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، یہ یعنی سمجھنا کہ مشکل ہوتا ہے اس کے اندر سے چھانٹنا، منتخب کرنا کہ آج کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ایک سے ایک بڑھ کر مسائل، موضوعات، عوام کی پریشانیاں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے۔ اگر ساری باتیں کہی جائیں تو ایک ہی موضوع پر اگر مسلسل اور مستقل بات کی جائے تو مفصل، تو پتہ چلے کہ 2-3 گھنٹے چاہیے اس کے لیے۔ تو خیر آج مجبوراً میں آ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے علاقہ، وہ تو پانی، بجلی، ساری چیزوں سے، اور یعنی انٹرنیٹ میں بھی کئی مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے گیس کا۔ کراچی جیسے متمدن، مہذب، تعلیم یافتہ شہر کا جو علاقہ گلستان جوہر کہلاتا ہے، یہاں بھی اکثر پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، تو یہاں جب یہ عالم ہے تو باقی پاکستان میں کیا حشر کیا ہوگا ان لوگوں نے عوام کا۔ اور کہتے ہیں جی ہم نے اپنی ترقی کے ثمرات کسانوں تک پہنچائے، ان کی آمدنی بہت بڑھی ہے اور بہت خوشحال ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، میں لعنت کا لفظ آ رہا ہے میری زبان پر لیکن نہیں کہتا ہوں میں، ان لوگوں پر، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ آخر مرنا ہے ایک دن۔ یہ جھوٹ بول بول کے کب تک عوام کو اور دنیا کو بیوقوف بنائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی کسان جو ہے بہت خوشحال ہے اس ملک کا۔ سچی بات ہے، اس پر تو لعنت ہی بھیجنے کو جی چاہتا ہے اس جملے پر یا اس دعوے پر، کہ جا کے دیکھیں بیچاروں کو پانی تک نہیں مل رہا، صاف پانی، جوہڑوں کا پانی پیتے ہیں وہ۔ بجلی، گیس اور اس کا ٹیلی فون کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سہولتیں ان کو حاصل ہوں۔ اس پر یہ کہہ رہے ہیں جی ان کی آمدنی بڑھی ہے اور بڑے خوشحال ہو گئے۔ اب آج کا جو موضوع میرے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت کہلاتی تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ ان کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف۔ انصاف کا تو یہ عالم ہے کہ خود مال و دولت لوٹے چلے جا رہے ہیں، کھسوٹے چلے جا رہے ہیں ملک کو، اور عوام کو کچھ نہیں دے رہے، اور نام اب بھی تحریک انصاف ہے۔ تحریک ناانصافی ہوتا اگر اس کا نام تو قابل قبول ہوتا۔ تو بہرحال ان کی حکومت جو ہے، انہوں نے اپنی بنیادیں 3 باتوں پر رکھی تھی۔ حکومت میں آنے سے پہلے ان کے دعوے یہ تھے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے ملک سے۔ بلا شبہ ان سے پہلے بھی کرپشن بہت تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کرپشن میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ اس کے بعد دوسرا دعویٰ انہوں نے یہ کیا تھا کہ چوروں کی ہم گرفت کریں گے۔
جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو ہم نہیں بخشیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو کہتے ہیں، مذاق بن گئی یہ بات کہ میں این آر او نہیں دوں گا کسی کو۔ وہ بھائی این آر او مانگ کون رہا ہے؟ این آر او کے قابل تو آپ خود رہ گئے ہم، کہ آپ طلب کر رہے ہیں شاید کہ این آر او ہمیں دیا جائے کہ صاحب ہم نے جو کچھ کیے ہے، جو یعنی ملک کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے اس پر ہمیں معاف کر دیا جائے۔ این آر او دراصل معافی کا ہی ایک قانون تھا جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے مخالف پارٹیوں کو اور اپنی حامی پارٹیوں کو دیا تھا کہ تم نے جتنے جرم کیے ہوں سارے معاف، کتنے بھی کیے ہوں تو وہ سب معاف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں مجھ سے بھی این آر او مانگ رہی ہیں، حالانکہ کسی ایک نے بھی این آر او نہیں مانگا، جھوٹ پر جھوٹ، اور وہی ایک جھوٹ دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شاید انہوں نے سن رکھا ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، سچ معلوم ہو لوگوں کو، اس قدر یہ مسلسل جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے اس کا کہ بنیاد جو اپنی حکومت کی، کہ وہ کہ ہم عوام کو سہولتیں دیں گے، یعنی بجلی کے اور اس کے گیس کے اور بل جلا کر دکھایا کہ یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اتنے بل وصول کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کو پریشانی ہے، تو ہم جو ہے ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے، ساری چیزیں۔ اب وہ جلانے والے بجلی کے بل، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کے اپنے دور میں بجلی کم ہو گئی ہے، گیس کم ہو گئی ہے، ٹیلی فون کی لائنیں صحیح کام نہیں کر رہی ہے، اور اشیاء ضرورت، روزمرہ ضرورت کی اشیاء 100 سے 500% تک بڑھی ہیں ان کی قیمتیں۔ اس سے زیادہ ظلم اور اچھا پھر یہ کہ دنیا بھر میں جی مہنگائی ہے، بھائی ہوگی دنیا بھر میں مہنگائی، لیکن ان کی ذرا آمدنی کا، فی کس آمدنی کا اندازہ کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب بھی اگر ان کے یہاں 3-4 گنا مہنگائی ہو جائے تو وہ مقابلہ کر لیں گے اس مہنگائی کا۔ ہمارے یہاں تو پہلے سے ہی نہیں تھا کچھ بھی عوام کے پاس، اور اس میں سے آپ نے سب کچھ چھین لیا۔ جو روزمرہ گھی، تیل، سبزیاں، گوشت، مرغی، ان سب کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب عوام کی دسترس میں دالیں بھی نہیں رہی۔ گوشت وغیرہ تو رہا دور، لیکن دالیں تک بھی ان کی دسترس سے دور ہو گئی ہیں۔ تو اب انہیں اس دعوے کی بنیاد پر میں ایک بات کہتا ہوں، شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو، کہ جو حکومت آتی ہے نئی، اس کو مقامی اور بین الاقوامی قوتیں کچھ ایسے نعرے دیتی ہیں کہ جس سے عوام میں مقبولیت حاصل کر لیں کہ جی لوگ بہت وپستے جا رہے ہیں ظلم کی چکی میں، ہم ساری سہولتیں دیں گے۔ تو مقامی جو قوتیں ہیں اقتدار میں لانے والی اور بین الاقوامی قوتیں، انہوں نے ان کو یہ نعرے دیے اور اس کے بعد اقتدار میں لائے، اب خود بھی پچھتا رہے ہوں گے وہ۔ پاکستان جو ہے، تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقامی اور یہ بین الاقوامی قوتیں جو حمایت کر کے کسی کو لاتی ہیں، وہ پاکستان اور عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے مفادات پورے کرنے والے جو لوگ ہوں ان کو یہ برسر اقتدار لاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مقامی طور پر تو کچھ کہنا ذرا خطرناک بات ہے، لیکن بین الاقوامی طور پر دیکھ لیجئے، امریکہ، برطانیہ، سارے ممالک جو ہیں پاکستان کو لوٹنے میں موجودہ حکومت کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو اب ایک بات جو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کرپشن کو ختم کرنے کا، بہت بلند بانگ دعویٰ تھا ان کا۔ تو یہ دعویٰ جو ہے آج اعلان کیا انہوں نے، کل آیا اخبارات میں کہ جناب ہم نے یہ کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ 90 دنوں میں پورا کر دیا تھا۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو تو مجھے لا کر دکھا دیجیے۔ 90 دن جو ابتدائی 90 دن تھے ان کے حکومت کے، ان دنوں میں ہم نے کرپشن ختم کر دی تھی، یہ وعدہ اپنا پورا کر چکے تھے۔ تو جھوٹے کے لیے جو کچھ پہلے ایک لفظ استعمال کر چکا وہ مشہور ہے، وہ تو آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کی انتہا ہے کہ اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں 90 دنوں میں۔ اب کرپشن اگر ختم ہو گئی تھی تو ملک کا اتنا برا حال اس وقت کیوں ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو لانے والے ساری قوتیں ہیں، ہمارے بہت سے ادارے بھی اس میں شامل ہیں، الیکشن کمیشن کے ارکان بھی تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جی امین اور صادق ہیں یہ، اس لیے اس قابل ہیں کہ ان کو برسر اقتدار لایا جائے۔ امین اور صادق ہونے کی داستانیں تب آنا شروع ہو گئی ہیں ان کی، کہ کتنی امانت رہی ہے ان میں اور کتنی سچائی رہی ہے، کہ دونوں سے یہ تقریباً محروم ہیں یہ۔
اب آخر میں آ رہا ہوں کہ یہ ساری تمہید میں نے باندھی تھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو بین الاقوامی طور پر اور غیر جانبدار ادارہ ہے، یہ دراصل حکومتوں کی کارکردگی بتاتا ہے کہ کون سی حکومت کس درجے پر ہے. تو کرپشن کے لحاظ سے ہمارا ملک پچھلے ان کے 3 سال کے دور میں سمجھے مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے، یعنی کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ جب آئے تھے اس وقت جتنی کرپشن تھی، 1 سال کے بعد اس سے بڑھی، اس کے بعد دوسرے سال، اب 3 سال کے بعد انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہے کرپشن سمجھ لیں کہ 24 پوائنٹ بڑھی ہے ان کے دور میں. یعنی پہلے جس درجے پہ تھی اس کے مقابلے میں آج یہ تقریباً 24 پوائنٹ، اور یہ مسلسل تیسری بار اضافہ ہوا ہے. یہ یعنی ان کے دور حکومت میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب جا کر یہ 24 پوائنٹ تک پہنچ گیا ہے. اب آخر اچھا ایک اور دلچسپ بات، بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کے مشیر احتساب تھے شہزاد اکبر صاحب. مشیر احتساب تھے، وہ نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، وہ منتخب نہیں تھے، اس لیے مشیر بناتے ہیں یہ. تو مشیر اور وزیروں کی انہوں نے ایک فوج، ظفر موج سمجھے بھرتی کر رکھی ہے. تو ایک یہ بھی تھے شہزاد، بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا، اور اب انہیں یا تو ہٹایا گیا انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کی ان کی جو ہے وہ وکٹ بھی گر گئی ہے. اب دوسرے صاحب کو لگایا ہے، ان کے بارے میں بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے 3 سال میں جو کیا ہے، 3.5 سال میں، اب 1.25 سال 1.5 سال ان کا رہ گیا. اب جو نئے مشیر آئیں گے یا آ چکے ہیں، شاید نام بھی آ گیا ان کا، کوئی سابق فوجی ہیں، وہ ظاہر فوجی کر سکتے ہیں اس ملک کو ٹھیک. سیاستدانوں کی تو کوئی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ کچھ ٹھیک کر سکیں. تو بہرحال تو یہ جو ہے اچھا ان کے جو میں جن کو مسخرہ ہی کہہ سکتا ہوں، ایک وزیر ہے، آج بھی نام نہیں لیتا میں ان کا، بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہمارا درجہ بڑھایا ہے کرپشن میں، بہت اونچے تک بتایا کہ ہم بہت کرپشن میں آگے جا رہے ہیں، تو یہ مالی لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کی حکمرانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی گرفت ہماری قانون پر نہیں رہی پوری، اس لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہا کہ پاکستان جب مسلسل کرپشن کی گرداب میں گرتا جا رہا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے، پاگل آدمی کہیں کیا کہیں ان کو، مذاق خیز بات کہی انہوں نے کہ قانون کی حکمرانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمارا درجہ گرایا ہے. بھائی جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ حکومت کیا ہوئی پھر؟ آپ سیدھے استعفیٰ دے گھر جائیں، کہتے بھائی ہم سے نہیں ہوتا یہ. جو قانون کی حکمرانی تو بنیاد ہوتی ہے معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کی، خوشحالی لانے کی، چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کی. جب وہی نہیں ہے، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں، قانون کی گرفت کو مضبوط کرنے میں، تو آپ کس طرح کس کام کے حکمران ہیں؟ سیدھے جائیں، استعفیٰ دیں، گھر پہنچیں آپ. اچھا صاحب، اب معاملہ کیا ہے؟ قانون کی گرفت تو چلیے مان لیا ان کی، کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، پھر دہرانا ہوں کہ میرے نزدیک ایک ہی کسوٹی ہے کسی ملک کی خوشحالی کی، اور وہ ہے عوام خوشحال ہیں یا نہیں، عوام مطمئن ہیں یا نہیں. عوام پچھلے تمام ادوار کے مقابلے میں اس وقت زیادہ بے چین ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اور ان کا برا حال ہے. ان کا جینا دوبھر ہو گیا، مشکل ہو گیا، زندگی سے بھی عاجز آتے جا رہے ہیں وہ. جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو 3 ماہ میں کرپشن ختم کر دی تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں اس وقت بھی اشیاء ضرورت، آپ جائیے کہیں گے جی اب قیمتیں گرنا شروع ہوئی ہیں. وہ گرنا چھوڑ بھائی، ابھی تک بڑھ رہی ہے. روزانہ آپ کے جو ہفتے وار جو اعداد و شمار کا ادارہ جو کچھ بتاتا ہے، اس میں ہمیشہ 25 چیزوں کی قیمتیں اگر بڑھی ہیں تو 3-4 کی گری ہوتی ہیں اس میں سے. تو اس سے سمجھ لیں کہ توازن کتنا ہے قیمتوں کے گرنے اور بڑھنے کا. اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو کچھ اس عرصے میں دعوے کیے ہیں، اس کے بدلے میں آپ مارکیٹ میں یا بازار میں نکل کر عوام سے پوچھ رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ آپ تو بیٹھے ہوئے شرط قدوں میں، جہاں دنیا کی ہر چیز مفت مل رہی ہے آپ کو. گھر بیٹھے آپ کو بجلی، پانی، گیس، کھانا پینا، رہائش،
شوفر یعنی ڈرائیور، باورچی، مالی، ہر شخص آپ کو ملا ہوا ہے کام کے لیے، چاروں طرف آپ کے گھوم رہے ہیں لوگ کہ بتائیے آپ کا کوئی اور کام ہو، آپ کا کام، اور یہ سارا ہمارے پیسوں سے، قوم کے پیسے سے۔ ان کو جو کچھ ملتا ہے تنخواہیں یا مراعات، وہ ساری ہمارے پیسوں سے ملتی ہے، اور ہمیں انہوں نے بدحالی میں پاتال تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے ابھی انٹرنیٹ کی مثال دی کہ میرا پروگرام 3 دن 4 دن جو تاخیر سے آج میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ خراب۔ اب شکایت کرو تو کون سننے والے؟ پھر آج وہاں سے محکمے سے ایک صاحب آئے، انہوں نے دیکھا اور کچھ ہماری غلطی بتائی، کچھ اپنی، اور کر کے گئے وہ، تو آج میں اس قابل ہوا ہوں، ورنہ 2-3 دن سے میں پریشان تھا کہ میں کیسے بتاؤں بھی کیسے اپنے ناظرین کو، سامعین کو، کہ میں کس درجے مجبور ہو گیا ہوں کہ میں ان سے مخاطب۔ اب ظاہر ہے میں سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، چلے درجنوں بھی اگر میرے ناظرین اور سامعین ہیں تو ان سب کو میں فون کر کے بتاؤں کہ صاحب اس کی وجہ سے میں آج پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں، اور کل بھی نہیں کر پایا تھا، تو مطلب ہے کہ ہمیں تو اتنا معذور اور محتاج کر کے رکھ دیا ہے ان حکومتوں نے کہ بس اللہ ہی ان سے کو سمجھے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 3 مہینے میں جنہوں نے کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ کیا، ابتدائی 3 مہینوں میں، یعنی باقی 3.25 سال تو بڑی خوشحالی کے ہیں، ہم تو آسمان کو چھو رہے ہیں ترقی میں، اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں ہمارے تمام علاقوں میں، تو ہمیں تو مزے آ رہے ہیں۔ تو عالم کیا ہے دیکھ لیجئے آپ کہ بجلی شہروں میں بار بار غائب، دیہات والوں کو تو بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ تو جتنا چاہیں چیخیں چلائیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو شہروں میں بجلی جیسی بنیادی ضرورت وہ غائب ہے، اور اس کے بعد اور بار بار غائب ہوتی ہے۔ میرے گھر میں بھی یہ علاقہ جس میں آیا ہوں، گلستان جوہر میں، یہاں کسی زمانے بجلی نہیں جاتی تھی، پھر یہ نائل حکمران آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے یہاں بھی بجلی کا بحران شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد پانی کی قلت، آئے دن پانی کی قلت، لائن کا پانی ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، اس کو اگر ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس، آپ کے پروجیکٹ کے پاس، تو ٹھیک، ورنہ آپ پانی سے بھی محروم۔ پھر اس کے بعد گیس کا اس وقت جو عالم ہے کراچی میں، اور جس علاقے میں میں رہتا ہوں، یہ پڑھے لکھوں کا اور باشعور لوگوں کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں گیس کا یہ عالم ہے کہ 5 منٹ آتی ہے تو 2 گھنٹے جاتی ہے، روٹی پک رہی ہے تو بیچ میں گیس غائب ہو گئی، روٹی رہ گئی کچی، سالن پک رہا ہے تو معلوم ہو گیس غائب، یعنی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ صبر آ جائے اگر یہ کہہ دیں جی فلاں 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے گیس ہم بالکل نہیں دیں گے، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے اپنا انتظام کر کے رکھیں۔ کچھ نہیں پتہ، صبح ناشتہ ہو رہا ہے تیار اور معلوم ہو گیس غائب، دوپہر کا کھانا پکنے لگا ہے پتہ چلا گیس غائب۔ اچھا، اس میں ایک بڑا تکلیف دہ پہلو کم از کم مجھ جیسے ضعیف العمر لوگوں کا، بڑے لوگوں کا، کہ سردیوں میں ظاہر ہے کہ گرم پانی کیے بغیر نہیں نہا سکتے، جیسے تیسے گھر کے جو گیزر لگا رکھا ہے وہ بار بار بند ہو جاتا ہے، گیس جب ظاہر ہے گیس چلی گئی تو بند ہو گیا وہ پانی، پھر ٹھنڈا، پھر جا کے دیکھیں بھئی گیس آئی ہے، ہاں بھئی تھوڑی سی آ رہی، پھر اس کو چلائیں ہم گیزر کو، پھر تھوڑا سا پانی گرم ہونے لگے، پھر معلوم ہوا کہ پھر چلی گئی گیس۔ تو دن میں اتنی بار گیس آتی جاتی ہے کہ مذاق بن کر رہ گیا ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں نا چھپن چھپائی جیسا کھیل کرتی ہے ہمارے ساتھ، یا بلی اور چوہے بلی والا کھیل ہو رہا ہے، کبھی غائب ہوتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی غائب ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ کے بندو، تھوڑا سا انسان سمجھ لو، ہم لوگوں کو ٹائم مقرر کر دیں، آپ 8 گھنٹے مقرر کر دیں کہ جی ان 8 گھنٹوں میں ہم گیس آپ کو نہیں دیں گے، مان لیں گے بھائی ہم، جو وہ 8 گھنٹے ہمیں معلوم ہے۔ یہاں تو بغیر معلوم ہوئے عوام پر جو عذاب چاہے مسلط کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو بھی، گیس والوں کو۔ اچھا، میں ایک پرانی بات یاد آ گئی، ایک زمانے میں گیس کے شکایت لے کر میں گیا گیس کے شعبے میں، تو میں نے کہا صاحب یہ خرابی ہے اس میں، آپ کے میٹر میں خرابی ہے، کیا ہے یہ؟ تو بڑے اچھے ایک آفیسر ملے مجھے، بڑی اچھی باتیں ہوتی رہی۔ میں نے پھر بجلی کی مثال دی ان کو، میں نے کہا بجلی کے مقابلے میں آپ گیس کا شعبہ جو ہے آپ کا، یہ بہت اچھا ہے، فعال، اور کارکردگی اس کی اچھی لگتی ہے ہمیں، اور کبھی گڑبڑ ہم نے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ آپ دیکھیے تھوڑے دن بعد کیا حشر ہوتا ہے گیس والوں کا۔ یقین مانی یہی الفاظ تھے کہ بجلی کو بھول جائیں گے آپ، گیس کا جو حشر کرنے والے ہیں، گیس کے جو ملازمین ہیں یا حکام ہیں،
یہ اس کا برا حال کریں گے آپ اس کو اور واقعی اس وقت بجلی کے مقابلے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ عوام کو گیس سے محروم کرنے کی جو سازش ہے یہ عروج پر ہے اس وقت۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، گیس ناپید ہو گئی، اور باقی جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ہماری دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے، عوام کی دسترس سے۔ اتنی مہنگائی کا جو برا حال ہے، اور کریں جی مہنگائی تو کم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ نہ جان کی حفاظت ہے، نہ مال کی حفاظت ہے، نہ عزت کی حفاظت ہے۔ آپ کراچی جیسے شہر میں دیکھ لیجئے کہ اسٹریٹ کرائم جسے کہتے ہیں، گلی محلوں کی جو کہ جرائم ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پورے ملک میں یہی حال ہے۔ اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے جو سمجھ لیجیے جرائم ہو سکتے ہیں وہ سارے اب اوپر آ رہے ہیں واپس، اور انہوں نے امن و امان بھی قائم کر دیا اور خوشحالی بھی قائم کر دی۔ اللہ کرے کہ ان کے گھروں میں ایسا ہی امن و امان اور خوشحالی قائم ہو، تو ان کی سمجھ میں آئے کہ عوام کی ان مشکلات سے دوچار ہیں۔ میرے اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔